اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو بخشائی خواتینیں ہیں انہیں یہ خوف اور ڈر ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائے، جو بالکل جس پر جنت فرض ہے، جس پر جنت فرض ہے، وہ ڈر رہی ہیں اپنے رب کے عذاب سے۔ یعنی اپنے بندے مومن بھائی کے دلوں کو جب جوڑتا ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو سننا تھا، یہ سننا تھا کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں۔ ہاں رو پڑتے ہیں، اتنا روتے ہیں تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اپنی بابا کی خدمت میں کہ بابا آخر بات کیا، آپ روتے کیوں ہو؟ آپ روتے کیوں ہو؟ ہم تو کسی کے کام آ جاتے ہیں، ہم تو کسی کے دکھڑے کو بیٹھ کر کے سن لیتے ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہم تو ہمیشہ محبت سے کام لیتے ہیں، ہم جو کپڑے نہیں پہنے ہم انہیں کپڑے پہناتے ہیں، جو کھانا نہیں کھائے انہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں، جس کے سروں پر چھت نہیں ہے ہم اس کا سایہ بن جاتے ہیں۔ یا اے ابو بکر، یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت بڑا سامان ہے، یہ تو کہ اپنے اس عمل سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جو بخشائی خواتینیں ہیں انہیں یہ خوف اور ڈر ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائے، جو بالکل جس پر جنت فرض ہے، جس پر جنت فرض ہے، وہ ڈر رہی ہیں اپنے رب کے عذاب سے، وہ ڈر رہی ہیں اپنے رب کی ناراضگی سے۔ لیکن اللہ اکبر، آج ہم کیسے بندے ہیں، ہم سے گناہ پہ گناہ ہو ہی جا رہے۔ وہ تو معصوم، گناہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ابو بکر ایک دم پاک و صاف، جس کے بارے میں رسول نے کہا ہو یا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تو جنتی ہے، جسے رسول نے یہ کہا ہو، جسے رسول نے یہ فرمان دنیا کے اندر دیا ہو کہ ابو بکر تو جنتی ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو کل میدان محشر میں اٹھے گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے گی، داخل ہوگی تو رسول کے ساتھ داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ دیکھیں تو صحیح، لیکن پھر بھی وہ ڈر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ بابا ہم تو لوگوں کے کام آ جاتے ہیں، یہ تو رب کو راضی کرنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، آپ روتے کیوں ہو؟ تو اس وقت بھی یہ نوجوان، یہ محبوب کے محبوب، اللہ کے محبوب، رسول اور رسول کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق، وہ فرماتے ہیں کہ بیٹی تو نے تصویر کے ایک رخ کو دیکھا ہے؟ الحمدللہ میں نے دونوں کے دونوں رخوں کو دیکھ لیا۔ ہاں تم نے تصویر کے ایک رخ کو دیکھا ہے، میں نے تصویر کے دونوں رخوں کو دیکھ لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں آگے، جس کے بارے میں صحابی ہونے پر اگر کسی نے شک و شبہ کیا وہ کافر ہے، جس نے ابو بکر کے صحابیت ہونے پر کسی نے انگلی اٹھایا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہوئے۔ رب پہلے فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے بھی راضی ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیٹی تم نے تصویر کے ایک رخ کو دیکھا نا، میں نے دونوں دیکھ لیا۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر کوئی مومن بندہ اپنے بھائی کے دلوں کو جوڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اسے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کوئی مومن بندہ اگر کسی بندے کے دلوں کو توڑتا ہوگا، اس کے لیے تو جہنم ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے تو بتائیے؟ جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا۔ اسی حدیث کو جو ہے نا، اس حدیث کو میں اعلیٰ حضرت میں تلاش کرتا ہوں۔ ہاں اعلیٰ حضرت کا مہینہ بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا عروس بھی ہے، اسی حدیث کو میں اعلیٰ حضرت کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت رضوان، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عمر شریف تقریباً 53 یا 54 سال کم و بیش عمر شریف ہے۔ ان کے گھر میں ایک ایسا شخص جو کام کرتا، جس کی بیوی بھی کام کرتی ہے زنان خانے میں، ان کا شوہر بھی کام کرتا وہیں، ان کا ایک بیٹا تھا وہ بھی کام کرتا وہیں، نوکری کرتا اعلیٰ حضرت کی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا،
رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور افطار کا وقت تھا. سارے لوگ تعجب میں کہ اب افطار کا ٹائم ہو چکا مکمل، اور ابھی تک مسجد کے اندر اعلیٰ حضرت کی افطاری نہیں آئی ہے. اعلیٰ حضرت کی افطاری نہیں آئی کیونکہ وہ بچے کی ڈیوٹی تھی، ایک بچے کی ڈیوٹی تھی جس کی ماں زنان خانے میں کام کرتی ہو، جس کا باپ بھی کام کرتا ہو، اور وہ بچہ افطار لاتا اور اعلیٰ حضرت افطار فرماتے، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے. بچہ ہمیشہ لیٹ آتا، سحر بھی ہو تو بھی لیٹ آئے گا، افطار بھی ہو تو بھی لیٹ آئے گا. عمر کتنی؟ 53 یا 54 55 کم و بیش. اعلیٰ حضرت جلال میں آئے، بچہ آیا، لیٹ سے آیا افطار لے کر کے، اعلیٰ حضرت نے اس کے سر پر ایک تماچا دے مارا. اعلیٰ حضرت نے ایک تماچا جب دے مارا، بچہ تو چلا گیا، بچہ تو چھوٹا چلا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن جو لوگ دیکھنے والے، مولانا امجد علی صاحب فرماتے ہیں کہ یار جب انہوں نے بچے کے پیٹھ سر پہ جب پیچھے اعلیٰ حضرت نے ایک تماچ مارا نا، ایک جھاپڑ لگایا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کو میں نے پوری تراویح میں بے چین دیکھا. افطار بھی مکمل نہ کر سکے صحیح سے، اور پورا عشاء تک بے چین رہے. اور جب عشاء کی تراویح مکمل ہو گئی ہونے کے بعد وہ فرماتے مولانا امجد علی صاحب یار وہ بچے کو پکڑ کر لاؤ، وہ بچے کو بلا لاؤ جس سے میں نے ایک تماچا مارا تھا. یار مجھے سکون نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس بچے کے اوپر ہاتھ اٹھایا، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے. اس بچے پہ میں نے ہاتھ اٹھایا، مجھے سکون بالکل نہیں مل رہا ہے. یہی چیز ہے نا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق جو دوسرے پلے پہ دیکھ رہے ہیں، جو تصویر کے دوسرے رخ کو جو دیکھ رہے ہیں، یہی چیز ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے سکون نہیں مل رہی ہے، اس بچے کو بلا کر لاؤ. جب رو پڑے اور اعلیٰ حضرت کے جو محبوب ترین جو خادم غلام مولانا امجد علی صاحب وہ اٹھتے ہیں، جب جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے قدم کو بڑھاتے تو اعلیٰ حضرت روکتے اور کہتے یار ایک کام کرنا نا، بچہ لگتا سو گیا ہوگا، کافی رات ہو چکی ہے، اسے اٹھانا نہیں. اگر وہ سو گیا ہو تو اٹھانا نہیں، اگر جگہ ہو تو لے آنا. اللہ اکبر. مولانا امجد علی صاحب جنہوں اللہ اکبر ان کی کتابیں لکھی ہوئی، اتنی بڑی بڑی کتابوں انہوں نے چھاپ ڈالی، انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہے کہ آج انہی کتابوں سے ہم اور آپ سرفراز ہوتے ہیں. ہم انہی کتابوں سے آج ہمیں اور آپ کو کچھ سیکھنے کو موقع ملتا ہے. وہ اتنے بڑے بہترین عالم، اتنے بڑے مجدد عالم، جو کتابوں کو لکھنے والے، وہ ایک چھوٹے سے بچے کو تلاش کر رہے ہیں کہ یار وہ بچہ کہاں ہے، وہ بچہ ہے کہاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ڈھونڈ آیا، ڈھونڈنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کیا عرض کیا حضور وہ بچہ کہیں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں بچہ کہاں سو گیا، بچہ نظر نہیں آیا. تو مولانا امجد علی صاحب جو اور بھی بڑے بڑے علماء اکرام جو اعلیٰ حضرت کے چوکھٹ پہ بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا انتظار کرتے، وہ آج وہ فرماتے کیا ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو جو مغرب سے لے کر کے پورے فجر تک ہم نے اعلیٰ حضرت کو بے چین دیکھا، اعلیٰ حضرت کو پریشان دیکھا. کیوں دیکھا بھائی؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اس بچے کے سر کے پیچھے ایک چماٹ لگایا تھا کہ ہمیشہ تو لیٹ آتا ہے، آج بھی لیٹ آیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں معاملہ دیکھیں آپ. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ جو واقعی میں اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے نا، اپنے ہر عادت اور ہر حالت پر اپنی نظر رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ تاکہ کوئی غلط حالت میں نہ ہو. کہ موت تو کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو جب بھی ہماری اور آپ کی موت ہو تو ہماری اور آپ کی حالت اچھی ہو، ہمارے عمل اس وقت اچھے ہوں. اعلیٰ حضرت پریشان، پوری رات بھر پریشان، نہیں سوئے. اور جب نہیں سوئے، جب فجر کا وقت آنے والا تھا، سحری کا وقت آنے والا تھا، سحر کا جب وقت ہوا، وہی بچہ اعلیٰ حضرت کے لیے سحر لے کر کے حاضر ہوا، سحری لے کر کے حاضر ہوا، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں رکھ دیا. اعلیٰ حضرت کتنی بڑی ذات کی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کتنی بڑی ذات کی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت اپنے گھٹنے کے بل اس بچے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا یار بیٹے مجھے معاف نہیں کرتا؟ یار عمر ہو گئی ہے، میری عمر ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، میرا دماغ کام نہیں کرتا، یہ ہے وہ ہے فلانی چیزیں وغیرہ وغیرہ. اعلیٰ حضرت فرماتے یار بیٹے مجھے معاف نہیں کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچے تو صحیح کتنی بڑی ذات ہے وہ. اب وہ کیا رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ چھوٹے سے بچے سے کہہ رہا ہے جنہوں نے ایک تھپڑ لگایا تھا،
فرماتے یار بیٹے مجھے معاف نہیں کرتا؟ تو بچہ کہتا حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں کون ہوتا ہوں آپ کو معاف کرنے والا؟ لیکن پھر بھی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں بیٹے تجھے معاف کرنا ہی ہوگا، کرنا ہوگا، تجھے معاف کرنا ہوگا۔ تو اس وقت کیا بچے نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے بچہ یار اعلیٰ حضرت ہم آپ کا نمک کھاتے ہیں، ہم آپ کا نمک کھاتے ہیں اور آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس وقت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یار تو جب تیرے باپ دادا نے میرے نمک کو کھایا تو اپنے باپ دادا کے نمک کا تو اتنا خیال کرتا ہے، میں بھی تو نوکر ہوں رسول کائنات کا، میں بھی تو ان کا نمک کھاتا ہوں، تو مجھے کتنا خیال کرنا چاہیے، میں بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں اور انہی کا نمک کھاتا ہوں، تو مجھے کتنا خیال کرنا چاہیے یار، تو مجھے معاف کر۔ اتنی بڑی ذات کی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج۔ اللہ معاف کریں کہ اگر میرے زبان سے کوئی ایسی بے ادبی والی جملے نکل جائیں، اللہ معاف کرے، لیکن میں پوچھنے کی پوری آپ سامعین کے سامنے بات کو رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ میں زبان الفاظ نہیں مل پا رہے ادا کرنے کے لیے، مجھے اس منظر کو ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں، کس انداز میں اور کون سے الفاظ میں ان سارے نظاروں کو میں آپ سامعین کے سامنے رکھوں۔ میں اللہ اکبر، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی، اتنی بڑی ذات مقدس کی میں آج ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اس بچے کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے آپ کو 3 مروایا، اپنے آپ کو اپنے سر کے پیچھے 3 مروایا اور اپنے جیب سے کچھ سکے نکالے، اس بچے کو دیا، اور پہلے تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے بیٹے معاف نہیں کرتا۔ بچے نے کہا حضور میں نے معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یار تیری عمر تو چھوٹی ہے، تو چاہ کر بھی مجھے تو معاف کر دے، لیکن معافی کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، یا کیوں؟ کیونکہ تو نابالغ ہے، تو چھوٹا ہے، تو معاف بھی کر دے تو بھی یہ قرض باقی رہ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے آپ کو 3 مروائے اور کچھ جیب سے سکے نکال کر ان کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں رکھا، اور کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ امجد علی، او امجد علی اور میرے چاہنے والوں، ماننے والوں، یاد رکھنا اس بچے کے سر پہ میں نے ایک مارا تھا، ایک جھاپڑ مارا تھا، آہستہ سے ہی کیوں نہ ہو لیکن مارا تو تھا۔ اس بچے کے ہاتھ سے میں نے اپنے آپ کو 3 مروانے ہیں۔ کتنے؟ 3 مروائے ہیں، اور میں نے اسے کچھ رقم دے کر کے میں نے اسے راضی کر لیا، کل میدان محشر میں میرا جواب دے دینا، ہاں کل میدان محشر میں تم میرا گواہ بن جانا، میں نے اسے ایک مارا تھا، اس بچے کے ہاتھ سے میں نے اپنے آپ کو 3 مروائے ہیں، 1 2 نہیں 3 مروائے ہیں، اور میں نے اس بچے کو راضی کر لیا اور میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔